السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ صبح کا ٹائم تھا اور میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ بچے ناشتہ کر کے صبح اسکول جا چکے تھے، سارے اپنے اپنے کاموں میں جا چکے تھے اور میں اکیلی گھر پہ تھی۔ اور بہت کم اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں اپنا اسپیشل ناشتہ کچھ بنا کے کھاؤں، ویسے خود کو اگنور ہی کر دیتی ہوں۔ اور آج میرا دل تھا میں پراٹھا اور اچار کے ساتھ ناشتہ کروں، تو میں نے ناشتہ اپنا بنایا۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، جب بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اس کو اتنی نصیحتیں کرتے ہو۔ خیر، نصیحتوں کی تو میں آپ کو بعد میں بات بتاتی ہوں۔ یہاں میری چھوٹی بیٹی کی ڈائری آئی تھی، اس کو گفٹ ملا ہے۔ اور یہ گفٹ کیوں ملا ہے، میری بڑی بیٹی کے پاس ڈائری تھی جو میں نے اس کو خود اپنی دی تھی نکال کے، جس کے اوپر بڑا سا بھالو بنا ہوا ہے براؤن کلر کا۔ وہ میری ڈائری تھی، وہ میں نے اپنی بیٹی کو دی تھی۔ اور چھوٹی والی بیٹی دیکھ کے ضد کرنے لگی کہ آپا کو ڈائری ملی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملی۔ یہ والی ڈائری میری تھی جو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو دی، اور پھر مجھے چھوٹی بیٹی کو بھی منگوا کے دینی پڑی۔ وہ بڑی خوش تھی ماشاءاللہ۔ اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا اور میں کچن میں چلی گئی تھی کھانا بنانے۔ بیٹیوں کو تو نصیحت کرتے ہو، کرنی بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے کہ بیٹی یہ گھر تمہارا نہیں ہے، سسرال تمہارا گھر ہے۔ کیا بیٹے کو کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو تمہارے لیے سارے رشتے چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، وہ گھر چھوڑ کے جس میں اس نے سارا بچپن گزارا ہو، وہ چھوڑ کے سارے رشتے تمہارے لیے ایک نئے رشتے میں بندھ کے تو ادھر ہمارے گھر میں آ رہی ہے، تو اس کا خیال رکھنا، اس کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تمہارا سارا کچھ پیچھے چھوٹ گیا، اب تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ کبھی لڑکے کو کسی نے یہ بتایا؟ کیا بتایا کبھی کسی نے کہ باقی چند سال وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کے باقی کی ساری زندگی وہ تمہارے ساتھ گزارنے آ رہی ہے، اور اس کا خیال رکھنا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مرد بھی معصوم ہوتے ہیں، وہ وہی دیکھتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے، وہ وہی سوچتے ہیں جو ان کے دماغ میں سوچ ڈالی جاتی ہے۔ میں یہاں بھی مرد کو بھی معصوم ہی کہوں گی، نادان ہی کہوں گی، اور بے بس ہی کہوں گی، کیونکہ وہ وہی سوچتا ہے جو اس کے گھر والے اس کے دماغ میں جو سوچ ڈال دیں۔ کچھ مرد جو ہیں وہ بالکل ہی بیویوں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں، اور کچھ ماں باپ کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں اور بیوی کے حقوق کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بیوی کس کرب سے گزر رہی ہے۔ جب ایک مرد کو بند کمرے میں لے جا کے بتایا جائے کہ اس کے ہاتھ میں کبھی کوئی پیسہ نہ رکھنا، یہ فضول خرچ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ مت دینا، اس کی اور ہماری پرورش میں بہت فرق ہے، اور جس گھر سے یہ آئی ہے اس گھر کا اور ہمارے گھر کے ماحول کا بہت فرق ہے۔ ایک بات بتائیے، جب رشتہ کرتے ہو تو یہ فرق تب نظر کیوں نہیں آتا؟ تب یہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ایک گھر میں اتنے بار بار آ کے چکر لگاتے ہو تو تب بھی آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اور ان کے گھر کا کتنا فرق ہے۔ اکثر گھروں میں بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا بیٹا بڑے کھاتے پیتے گھر میں بیایا ہے۔ جب یہ فخر سے بتاتے ہو تو یہ فخر سے کیوں نہیں بتاتے؟ تو یہ بھی فخر سے بتایا کرو کہ ہم اپنی بہو سے پیسے چھپاتے پھرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جھاڑو پوچھا تو تھما دیا، سردی گرمی میں چولہے کے آگے جلنا تو سکھا دیا، لیکن اپنے گھر کا حصہ نہ بنا سکے۔ پیسے جائیں بھاڑ میں، جیسے کہتے ہیں کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی سنت ہے، تو کیا یہ حساب نہیں لیا جائے گا کہ کسی انسان کو اگر تم لوگ تکلیف دیتے ہو تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اور انسان، اللہ کے بنائے ہوئے انسان کو جو دوسرا انسان تکلیف دے گا
اس کا حساب وہ خود دے گا، اور تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک وہ انسان اس کو معاف نہ کر دے۔ خدا را کسی کی آہیں سسکیاں لینے سے بہتر ہے کہ کچھ وقت کسی کے ساتھ ہنس کے گزار لو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ تو اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنے بیٹے کو بتائیں۔ اگر اپنے بیٹوں کو آپ گودیوں سے نہیں نکال سکتے تو ان کی بیویوں کو بھی گود لے لیں، اور یا پھر ان کو زمانے کے ساتھ چلنا سکھائیں تاکہ وہ اپنا خاندان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چل سکیں۔ بات تھوڑی تلخ تھی، اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو دل سے معذرت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔